فضیلۃ الشیخ عزتمآب حافظ شعیب احمد ظہیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، ان اللہ يحب المقسطین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات و تمجیدات کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت ہے، اور انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہان سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ میرے قابل احترام دوستو، بھائیو اور بزرگوں، خالق کائنات نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اور روح زمین کے اوپر اگر کوئی بہترین مذہب موجود ہے تو وہ اسلام ہے۔ اور اگر کوئی شخص آپ سے کہے، سوال کر لیتا ہے کہ اسلام کو مختصر کر کر سمجھائیں، اسلام تو بہت بڑا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے بہت ٹائم درکار ہے، لیکن علماء نے اسلام کو ایک لفظ کے اندر سمجھایا ہے، کوزے کے اندر سمندر کو بند کر دیا۔ الاسلام عبارت عن العدل۔ اسلام کو اگر تعبیر کرنا چاہتے ہو تو اسلام کا دوسرا معنی، دوسرا نام جو ہے وہ عدل ہے۔ اسلام کے اندر کسی شخص کے ساتھ، کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، کوئی عام ہو کوئی خاص ہو، غریب ہو امیر ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان۔ اب قرآن کی طرف آئیے۔ اگر کوئی شخص پوچھ لے کہ قرآن کو کیسے سمجھا جائے، قرآن کی آیات تو 6000 سے بھی زیادہ ہے،
اب قرآن کو سمجھنا ہے. تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اس آیت کے اندر اللہ نے دو چیزیں بیان کی ہیں، اور اسلام وہی ہے. اسلام کے اندر یا تو اوامر ہے یا نواہی ہے، یا اللہ نے کسی کام کا حکم دیا ہے یا کسی کام سے روکا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو، کسی جگہ پر بھی ہو انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا. والاحسان، احسان کیا کرو. وایتاء ذی القربى، قریبی رشتہ دار جو ہے ان کا حق ان کو دیا کرو. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ تمہیں روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، لغویات سے، اللہ کی نافرمانی سے، بغاوت اور سرکشی سے. اللہ تمہیں روکنے والے. اور کسی بھی معاشرے کو اگر آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں، کسی بھی معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں کہ معاشرہ بہتر بن جائے، تو صرف اور صرف ایک حل ہے، اس معاشرے کے اندر انصاف کو لاگو کر دو. انصاف کے بغیر معاشرہ چل نہیں سکتا. انصاف کی مثال انسانی جسم کے اندر ایسے ہے جیسے انسان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. انسانی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، انسان تباہ ہو جاتا ہے. انصاف، اس کی مثال انسان کے جسم کے اندر اس طرح ہے کہ جیسے انسان کی روح ہے، کہ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے انسان مردہ ہو جاتا ہے. جب معاشرے میں سے انصاف کو ختم کر دیا جاتا ہے تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے کی حالت یہی ہے، کسی غریب کو انصاف نہیں ملتا، امیر پیسے دے کر انصاف حاصل کر لیتا ہے. اور جب کسی معاشرے میں سے انصاف کو ختم کیا جاتا ہے تو پھر اس معاشرے کے اندر صرف اور صرف قتل و غارت اور ظلم و بربریت باقی رہتی ہے اور کچھ باقی نہیں رہتا. پھر ہر طرف خون ریزی ہوتی ہے، جان جو ہے اس کی قیمت بچتی نہیں ہے، جیسے ہمارے حالات ہو چکے ہیں. آئے دن اخبارات بھری پڑی ہیں، نیوز چینل بھرے پڑے ہیں، قتل و غارت عام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ہم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال، جان اور عزت کو حرام کر دیا ہے. لیکن ہم ان تینوں چیزوں کو پامال کرنے سے باز نہیں آتے. ہم مسلمان کے بھائی، مسلمان کے مال کو لوٹتے ہیں، اس کی عزت کو تار تار کرتے ہیں، اور پھر جب وہ آگے سے زور ڈالتا ہے، آگے سے کچھ کہتا ہے تو اس کو قتل کر کے چلے جاتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو شخص وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا اس کے اوپر غضب نازل ہوتا ہے، اور اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے ایسے بدبختوں کے لیے. اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اندر جو بات بات پر قتل کرنے والے تھے، جو بات بات پر پورے پورے خاندان تباہ کرنے والے تھے، اپنا کردار پیش کیا،
اپنا انصاف پیش کیا، پھر وہ میرے نبی کی بات پر کٹ مرنے والے بن گئے، پھر نبی کے حکم پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے بن گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے اندر ذات پات کا جو سسٹم تھا اس کو ختم کیا، تمام لوگوں کو برابر کر دیا کہ کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے، کوئی قبیلے والا دوسرے قبیلے سے بڑا نہیں ہے، تمام لوگوں کے درمیان انصاف ہوگا، برابری ہوگی، کسی کو کوئی بھی مستثنا حاصل نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کیا لوگوں ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا، ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ قبیلے، یہ ذات پات، یہ حسب و نسب ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ پہچان ہو جائے، ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے نہیں کہ کوئی رانا ہے تو وہ زیادہ بڑا ہے اور جو موچی ہے وہ کمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بڑی ذات والا ہے اس کی عزت زیادہ ہے، جو چھوٹی ذات والا ہے اس کی عزت نہیں ہے، ایسا ہمارے دین کے اندر نہیں، انصاف ہے ہمارے دین کے اندر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میرے نزدیک اس بندے کی زیادہ عزت ہے جو متقی، پرہیزگار اور رب سے ڈرنے والا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پہلے لوگوں کو سمجھایا، پھر جب انصاف کرنے کی باری آئی پھر میرے پاک پیغمبر نے انصاف کر کے دکھلایا۔ فاطمہ بنت اسد نامی عورت چوری کر لی ہے، معاملہ میرے پاک پیغمبر کی عدالت میں آ پہنچا ہے۔ قبیلے والے کہنے لگے کہ اب تو معاملہ بڑا خراب ہو گیا ہے، ہاتھ کٹ جائے گا، کوئی سفارشی تلاش کرو جو اللہ کے نبی کے پاس جا کر ہماری سفارش کر دے، ہماری ناک کٹ جائے گی ہماری بیٹی کا اگر ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ فاطمہ بنت اسد نامی عورت ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کو سفارشی بنا کر بھیجا گیا آقا علیہ السلام کے پاس۔ انس نے سفارش کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، نبی کا فرمان، یا ایھا الناس انما ضل من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق الشريف تركوا واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد۔ اے لوگو، تم سے پہلے بہت سی امتیں تباہ ہو چکی ہیں، بہت سی امتیں اس زمین سے صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں۔ کیوں؟ اذا سرق الشریف ترکو، جب کوئی بڑی ذات والا چوری کر لیتا تھا اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، جب کوئی وڈیرا گناہ کرتا تھا اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، عدالت کچھ نہیں کہتی تھی۔ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، اور جب کوئی غریب بندہ چوری کرتا تھا اس کے اوپر حد لاگو ہوتی تھی۔ پھر میرے پاک پیغمبر نے قسم اٹھائی، ایم اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدها، اگر آج کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کر لیتی تو میں نے فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ دینا تھا۔
یہ میرے پاک پیغمبر کا انصاف ہے جو میرے پاک پیغمبر نے ہمیں کر کے دکھلایا. اور اللہ نے فرمایا ہے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، جب کوئی فیصلہ تمہارے پاس آ جائے تو پھر انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ معاملات پیش کیا کرو. ہمارے حالات اس سے برعکس ہو چکے ہیں. یہ جو ہماری عدالتیں ہیں، اس کو میں عدالتیں نہیں مانتا. یہ عدالتیں نہیں ہے، کچہری کہہ سکتے ہیں. عدالت وہ ہوتی ہے جس جگہ پر غریب بندے کو انصاف دیا جائے. عدالت عدل سے ہے. اور ان کچہریوں کے اندر لوگ اپنے مقدمات لے کر جاتے ہیں. کیا وکیل کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو میرے پاس مقدمہ لے کے آیا ہے جھوٹا ہے؟ پیروی کرتا ہے نا اس کی، آخر تک لڑتا ہے جھوٹ کی خاطر، انصاف کو تباہ کرنے کی خاطر، اور زیادہ پیسے کھلا کر اپنے حق میں مقدمہ لے لیتے ہیں. ان عدالتوں میں انصاف نہیں ہے. یہ عدالتیں نہیں، یہ کچہری ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جب اللہ کا آرڈر آ جائے، نبی کا حکم آ جائے، تو پھر تمہارے اختیارات ختم ہیں. اپنے اختیارات نہیں چلا سکتے تم. لیکن ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے حکمران، جب ان سے کہا گیا نا کہ چوری کی حد لگا دی جائے، ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو ہمارے جو حکمران ہے وہ اس دنیا سے جا چکی ہے، وہ کہنے لگی کیا میں اپنی قوم کو ٹنڈا کر دوں؟ اس کا ذہن یہ ہے کہ ہم حکمران سارے چور ہیں تو عوام بھی ساری چور ہی ہوگی. اس کو پتا تھا اگر حد لاگو ہوئی تو سب سے پہلے میرا ہاتھ کاٹا جائے گا. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ. یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا. ان الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. وہ لوگ جو زمین میں فساد برپا کرنے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اور زمین کے اندر لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، ان کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ یقتلوا یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. قتل کرو، سولی چڑھا دو، ہاتھ پاؤں جو ہے خلاف سمت کاٹ دو ان کے. یہ جو ڈاکو ہیں، زور شمشیر، اسلحہ کے زور پر جو سب کچھ چھین کے لے جاتے ہیں، اور ہم نے انہی ڈاکوؤں کو اپنے سروں پر بٹھا رکھا. ان کے بارے میں رب کا حکم یہ ہے قتل کر دو انہیں، سولی پہ چڑھا دو، ہاتھ پاؤں خلاف سمت کاٹ دو. لیکن وہی ہمارے حکمران بنے بیٹھے ہیں، وہی ہمارے سروں کے اوپر بیٹھے ہیں جو ہمارے ملک کو لوٹ کے کھا گئے، اور انصاف ہماری عدالتوں میں ہونے نہیں دیتے. ہماری عدالتوں میں ایک ٹکے کا انصاف نہیں ملتا. دو بھائی 20 سال جیلوں کے اندر کاٹ دی، انصاف کے متلاشی ہیں. جب وہ اس دنیا سے چل بسے، ان کے مرنے کے 2 سال بعد ہماری عدالتوں سے فیصلہ آتا ہے یہ بھائی جو ہیں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، انہیں رہا کر دیا جائے. یہ تو ہماری عدالت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا حسد
إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. دو بندوں پر حسد کیا جا سکتا ہے. ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، بندہ دیکھ کر کہہ سکتا ہے اللہ اس طرح مجھے بھی مال عطا فرما، میں بھی خرچ کرنا چاہتا ہوں. دوسرا شخص جس کو اللہ نے فیصلہ کرنے کی طاقت دی ہے، وہ اپنے علم کے ساتھ انصاف کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا بھی. لیکن ہماری وہ نئی نسل جو ان کرسیوں پر بیٹھنا چاہتی ہے، انصاف کی کرسیوں پر براجمان ہونا چاہتی ہے، وہ نئی نسل جب ایسے ججوں کو دیکھے گی تو وہ انصاف نہیں سیکھے گی، کیونکہ سیکھنا تو انہی کو دیکھ کے ہے، سکھانا تو انہی لوگوں نے ہے. رول ماڈل جو ہم نے بنا رکھا ہے انہی لوگوں کو بنا رکھا ہے. وہ کیا سیکھیں گے؟ اگر میں اس کرسی پر پہنچ گیا تو میں نے فلاں 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 مراعات لینی ہے، میں اپنی اتنی تنخواہ رکھوں گا، اپنے اتنے گارڈ ہوں گے، اور ریٹائر ہونے کے بعد میں نے فلاں جگہ پہ بنگلہ لینا ہے، فلاں جگہ پر جائیداد بنانی ہے. وہ جائیداد بنانے کا سوچے گا، اسے نہیں پتا ہوگا کہ میں نے انصاف کیسے کرنا ہے. انصاف میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھلایا ہے. میرے پاک پیغمبر لوگوں کا تو الگ، جانوروں کے حق کا بھی خیال رکھنے والے تھے. بدر کا موقع ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سواری ایک تھی، سوار 3 تھے. علی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سواری ایک ہے، سوار 3 ہے. سفر شروع ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک سواری پر ایک وقت میں 2 لوگ بیٹھیں، 3 لوگ نہ بیٹھیں، یہ جانور کا بھی حق ہے، اس کو تکلیف ہوئی. پہلی باری آئی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور علی رضی اللہ تعالی عنہ. مہار پکڑی ابو الدرداء نے. پھر باری آئی ابو الدرداء اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. مہار پکڑی علی رضی اللہ تعالی عنہ. تیسرے نمبر پر باری آئی ابو الدرداء اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کی سواری پر بیٹھنے کی اور مہار پکڑنی تھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ابو الدرداء بول اٹھے کہ علی آپ کہیے کہ عشق، محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ سواری پر بیٹھیں اور میں چلوں. دل اجازت نہیں دے رہا، محبت اجازت نہیں دے رہی کہ ہم سواری کے اوپر سوار ہیں اور آپ ہماری سواری کی مہار پکڑ کر چل رہے ہیں. تو میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی باتیں عرض کی تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا علی نہیں، بیٹھے رہو. اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو لوگ سیکھیں گے کیسے؟ میرے پاک پیغمبر نے انصاف کر کے دکھلایا ہے. میرے پاک پیغمبر نے انصاف لاگو کیا ہے اپنے بندوں کے درمیان، اپنے صحابہ کے درمیان. یہودی اور مسلمان فیصلہ لے کر میرے پاک پیغمبر کے پاس آئے. مشہور واقعہ ہے. یہ نہیں سوچا کہ یہ مسلمان ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے، یہ ہماری ذات کا ہے، یہ ہمارے مذہب کا ہے، یہ ہمارے قبیلے کا، یہ نہیں سوچا گیا. میرے پاک پیغمبر نے انصاف کو دیکھا کہ حق پر یہودی تھا، یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
پھر اس دور میں ہر شخص کو انصاف دلوایا ہے، عورتوں کو انصاف دلوایا ہے۔ یہ آج کل عورتیں بڑا وبیلا کرتی ہیں نا، اسلام نے ہمیں حق نہیں دیے، اسلام ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا، اسلام نے ہمیں گھروں کے اندر بند کر رکھا ہے۔ ان عورتوں کو، ان بچیوں کو یاد دلوانا چاہیے وہ وقت جب عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام سے روکا، وراثت سے ختم کر دی جاتی تھی وراثت ان کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاف دلوایا، وراثت کا حق لے کر دیا۔ بیک وقت ایک عورت 10 مردوں کے نکاح میں ہوتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وقت میں ایک نکاح کہہ کر لاگو کر کے عورت کو سکون دلوایا اور انصاف دلوایا۔ اور عورتیں کہتی ہیں ہمیں حق نہیں ملا، انصاف نہیں کرتے ہمارے ساتھ، اسلام میں انصاف نہیں ہے۔ یہ انصاف میرے پاک پیغمبر نے دلوایا ہے۔ پہلے تو عورتوں کو پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھا جاتا تھا، حق بالکل نہیں دیا جاتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حق دلوائے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ انصاف نہیں کرتے، ہمارے جج جو ہیں ماشاءاللہ، جو لوگ انصاف نہیں کرتے، اللہ نے 3 ڈگریوں سے نوازا ہے۔ 3 ڈگریاں اللہ نے دی ہیں، 4تھا انعام میرے پاک پیغمبر نے ان لوگوں کو دیا ہے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ پہلی ڈگری اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لوگوں سے نہ ڈرو، لوگوں کی باتوں پر نہ غور کرو، وَاخْشَوْن، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ فرماتے ہیں میری آیتوں کو تھوڑے سے فائدے کے عوض نہ بیچ دیا کرو۔ ہم تھوڑا سا پیسہ لے کر، تھوڑا سا مال لے کر، تھوڑی سی دنیا کی دولت لے کر انصاف کو بیچ دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ دوسری ڈگری وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ کتاب و سنت کے مطابق انصاف نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے، وہ لوگ ظالم ہیں۔ تیسری ڈگری وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو لوگ کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں کے درمیان فیصلے نہیں کرواتے وہ لوگ فاسق اور فاجر ہیں۔ یہ 3 ڈگریاں ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنی منمانیاں کرتے ہیں فیصلہ کرتے وقت، جو لوگ انصاف نہیں کرتے۔ اور چوتھا انعام جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیا ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن 9، ہم 9 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے انہ ستکون بعدی امراء من صدقهم بکذبهم ویعنهم علی ظلمهم، میرے بعد بڑے ظالم حکمران آئیں گے اور جو لوگ من صدقهم بکذبهم ان کے جھوٹ کی تصدیق کریں گے، ویعنهم علی ظلمهم
اور ان کے ظلم کے اوپر ان کی معاونت کریں گے. وَلَسْتُ مِن وَلَيْسَ مِنِّي، نہ میں ان میں سے ہوں نہ وہ مجھ میں سے ہیں. وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَى الْحَوْضِ، اور کل قیامت کا دن ہوگا اللہ حوض کوثر پر آنے ہی نہیں دیں گے ان لوگوں کو. اور وہ لوگ جو ان کی تصدیق نہیں کرتے، ان کے جھوٹ کے ساتھ نہیں چلتے، ان کے ظلم کے اوپر معاونت نہیں کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان میں سے ہوں وہ مجھ میں سے. اور کل قیامت کا دن ہوگا وَهُوَ وَارِدٌ عَلَى الْحَوْضِ، وہ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے، میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ انہیں جام پلاؤں گا. یہ ہے انصاف. لیکن ہم نے لوگوں کے ساتھ انصاف تو کیا کرنا، ہم تو رب کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتے. وہ رب جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے، وہ خالق کائنات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، مسلمان بنا کر پیدا کیا ہے، ہم اس کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتے. کیسے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کو خالصتاً پکارا کرو. لیکن ہماری آمیزش ہوتی ہے اس کے اندر. ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہم نماز رہے ہیں، حاضر ہم اللہ کے دربار کے اندر ہیں، اور ہمارا دماغ جو ہے اپنی دکان کے اندر لگا ہوا ہے. نماز میں کھڑے ہیں اور کاروبار کا حساب کر رہے ہیں. یہ ہم اللہ کے ساتھ بھی ناانصافی کر رہے ہیں اور اپنی نماز کے ساتھ بھی ناانصافی کر رہے ہیں. اس لیے کوئی بھی معاملہ کسی کے پاس بھی آئے، کسی کو کسی بھی جگہ پر منصف بنا دیا جائے، اس کو چاہیے کہ انصاف کرے. دکاندار ہے نا، دکاندار، یہ دکان پر کھڑا ہوا جائے نا، اس وقت یہ منصف ہوتا ہے، انصاف کرنے والا. انصاف کیسے کرتا ہے کہ جتنے پیسے لیتا ہے نا، چیز اتنی برابر ناپ کے اور تول کے دیتا ہے. جس چیز کے پیسے لیتا ہے نا، وہی چیز اگر دے گا تو انصاف ہوگا، اگر وہ چیز نہیں دے گا تو ظلم ہوگا. ہمارے دکانداروں کے حالات ایسے ہیں، تولتے وقت ہم کم تول دیتے ہیں، پیمائش کرتے وقت ہم کم کر دیتے ہیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، ویل ہے. ویل پتہ کون سی وادی؟ 70 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد پتھر اس وادی میں گرتا ہے، اس گڑھے کے اندر گرتا ہے. انسان جب اس کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا نا، 70 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ اس گڑھے کے اندر گرے گا. اس لیے اپنے کاروبار میں ہیں، اپنے گھر کے اندر ہیں، اپنے دوست احباب کے درمیان بیٹھے ہوئے، اگر کوئی بھی کسی بھی جگہ پر کوئی بات کرنی پڑے تو انصاف کا ترازو نہ چھوٹے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی تربیت کی، پھر میرے صحابہ نے، میرے نبی کے ساتھیوں نے انصاف کر کے دکھلایا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر ہیں، مصر خود فتح کیا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر بنا دیا. مصر کے گورنر ہیں، بیٹے نے کہا ایک قبطی شخص کو، عمر بن عاص کے بیٹے نے کہا، ایک قبطی شخص اس کے بیٹے سے کہا کہ آؤ گھوڑا دوڑاتے ہیں. گھوڑا دوڑایا، قبطی جیت گیا، عمر بن عاص کا بیٹا ہار گیا. اس نے کیا کیا؟ قبطی کے بیٹے کو مارا، دروں کے ساتھ مارا. جب وہ بیٹا اپنے باپ کے پاس گیا
اس نے دکھایا، اپنے بیٹے نے اپنے باپ کو دکھایا کہ میری کمر جو ہے وہ لہو لہان ہو چکی۔ باپ رویا، کیوں؟ وہ لخت جگر تھا۔ کہنے لگا چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، یہ عمر کا دور ہے، ظلم کا دور نہیں ہے۔ عمر کے پاس آئے، سارا معاملہ بیان کیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جاؤ گورنر مصر کو بلا کے لاؤ۔ گورنر مصر آئے اپنے بیٹے کے ساتھ، پوچھا کیوں مارا ہے؟ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ درہ پکڑو، اس گورنر کے بیٹے کو سب کے سامنے مارو۔ پھر اس کے بعد ایک اور حکم جاری کیا کہ عمر بن عاص کے کپڑے چینج کرواؤ، ٹاٹ کا لباس پہناؤ۔ صحابہ نے پوچھا اس میں عمر بن عاص کی کیا غلطی ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے دماغ میں آیا کیسے؟ اس کے دماغ میں ڈالا کس نے کہ تو گورنر کا بیٹا ہے؟ سارے برابر ہیں، کوئی گورنر ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی بندہ جو ہے ایک دوسرے سے برتر نہیں ہے، تمام لوگ برابر ہیں۔ یہ میرے عمر نے انصاف کر کے دکھلایا۔ انصاف کا دامن تھامیے، قرآن پڑھیے، قرآن سیکھیے۔ قرآن پڑھنے سے انسان کو پتہ چلتا ہے۔ یہ ساری آیات جو آپ کے سامنے پڑھی یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ میں نبی علیہ السلام کے فرمان آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ احادیث کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ جب آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، پھر آپ کبھی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وقت انصاف کے ساتھ کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔